بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ الحجرات میں معاشرے کو بہتر بنانے کے اصول۔ فتبینوا، چھان بین کرنا، تحقیق کرنا، یعنی جو بھی انسان کو خبر ملے اس کو مان اور یقین کرنے سے پہلے تحقیق کی جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی حاسد دو بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں کے درمیان دراڑ ڈالنا چاہتا ہو، اور اگر اس کی خبر کی بنا تحقیق تصدیق کر دی جائے اور یقین کر لیا جائے تو لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد کا دروازہ بڑی آسانی سے کھل جاتا ہے۔ عموماً یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ لڑائی جھگڑے کے بعد جب بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے تب کہتے ہیں مجھے تو یہ بات فلاں آدمی نے بتائی تھی، مجھے اس نے یوں یوں کہا تھا، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات سرے سے تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق کر لیا کرو، یوں نہ ہو کہ تمہیں بعد میں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ فاصلحوا، صلح کروا دو، اصلاح کر دو۔ جب کہیں لڑائی جھگڑا اور فتنہ و فساد نظر آئے تو بجائے اس فتنے کو ہوا دینے کی غرض سے یا فریقین میں سے ہر ایک کی نظر میں اپنی اہمیت اور کر پانے کے لیے دوسرے کے بارے میں غلط باتیں کی جائیں، جس سے ایک فریق کے دل میں دوسرے کے بارے میں نفرت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور یوں لڑائی اور جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دو فریق جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو، اصلاح کر دو، اور اگر کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس پر اتنی ہی سختی کی جائے جتنی اس نے کی، نہ کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ اصلاح اسی میں ہے۔ واقسطوا، اور انصاف کرو، بہت طویل مضمون ہے کہ انصاف کرو، مثلاً اپنی اولاد کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، دوست احباب کے درمیان، اپنے ملازمین کے درمیان۔ کہیں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو تو فیصلہ کرنے میں انصاف کیا جائے۔ جب انسان کا جھکاؤ ایک طرف ہوتا ہے تو دوسرے پلڑے میں بھائی بہن، رشتہ دار، ملازمین، ماں باپ، بیوی، المختصر کوئی بھی ہو تو اس کے دل میں وسوسے سے پیدا ہوں گے، یہ غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہوگی اور انتشار پیدا ہوگا، فتنہ اور فساد کو ہوا ملے گی۔ لہذا انصاف بہت ضروری ہے۔ لا يسخر، مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مسخرہ نہ بناؤ۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کا مذاق بنائے، اسے حقیر جانے، اس کی بات کا مسخرہ بنائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا ٹھٹا نہ بناؤ، یعنی ایک دوسرے کو حقیر نہ جانو۔ معاشرے میں بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، اور یوں دوسرے میں احساس کمتری اور فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے اور منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں، جس سے لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے پر ٹھٹا نہ بنایا جائے۔ ولا تلمزوا، ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی خلقت میں فرق رکھا ہے، صورت اور رنگ وغیرہ سب کے مختلف ہیں۔ مال و دولت کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی، معاشرے میں انسان کی حیثیت میں فرق رکھے ہیں، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب انسان تکبر کا شکار ہوتا ہے تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو اپنی حیثیت، مال و متاع اور اعمال کی وجہ سے طعن و تشنیع کرتا اور اپنی برتری کا اظہار کرتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے تاکہ مساوات پیدا ہو اور لوگوں میں محبت اور پیار بڑھے۔ ولا تنابزوا بالألقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ یہ بھی عموماً ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے، تحقیر کرنے کے لیے غلط القابات سے پکارا جاتا ہے یا نام کو بگاڑ کر پکارا جاتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے، برے القابات سے نہ پکارا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب آپ میرے بندے کو فرما دیجئے اچھی بات کہو، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ باتوں کے ذریعے شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ ولا يغتب، غیبت نہ کرو، یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے جس نے ہر فتنے کا دروازہ کھول رکھا ہے اور معاشرے میں چغل خوری، جھوٹ، افراتفری، بے حیائی جیسی بیماریوں کا عام کر رکھا ہے۔ غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ اب سوال اہم یہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ جب کوئی کسی دوسرے کے بارے میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہاں اس میں یہ گناہ موجود ہے، میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، اسے میرے منہ پر لاؤ، یعنی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو تو جان لے کہ یہی غیبت ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے کے سامنے بیان کیا جائے، وہ گناہ جو اس میں پایا جاتا ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے مترادف کہا ہے۔ لا تجسسوا،
ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑے رہو، تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، یہ کہ انسان اپنے بھائی کے عیب ٹٹولنے میں لگا رہے اور اس کی ذات میں عیب تلاش کرتا رہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، تو بجائے دوسرے کی غلطیاں ڈھونڈے اسے اپنی ذات میں فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کا کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہر انسان اپنی اصلاح کرے گا تو کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اجتنبوا كثيرا من الظن بہت زیادہ گمان باندھنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر گمانوں کو گناہ قرار دیا ہے۔ جب انسان برے گمان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اس سے بہت سے معاشرتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مثلاً غیبت، چغلی، تجسس، جھوٹ وغیرہ۔ کیونکہ انسان سب سے پہلے تصور اور خیال باندھتا ہے اور پھر عمل کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس طرح گمان عمل کی سیڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت زیادہ گمان نہ باندھو، ان میں اکثر گناہ ہوں گے اور تم گناہ کی طرف راغب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، وہ مجھے جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی عمل کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان باندھتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجیے اور کامنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیے۔